بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو ناول سر راہ، ایپیسوڈ 4۔ عبیرہ اور اس کی دوستوں کے واپس جانے کے بعد تینوں لڑکے واپس مڑے تاکہ کوئی ٹیکسی لے کر ہاسٹل جا سکیں۔ مڑتے ہی عزیر نے کہا، یار بہت اعلیٰ لڑکیاں تھیں، خلوص، تمیز، تہذیب ان پہ آ کر ختم ہو جاتی ہے، اور نورالعین کے تو کیا ہی کہنے، بہت کانفیڈنٹ لڑکی ہے اور جنرل نالج بھی بہت ہے۔ عمر نے کہا، لگتا ہے تم دونوں نے کافی اچھا ٹائم سپینڈ کیا ہے۔ رضوان نے کہا، بھائی مجھے تو بس انٹروڈکشن ہی چاہیے تھا، باقی میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ عمر نے کہا، تینوں میں سے تمہاری دوست کون سی ہے؟ رضوان بولا، میری تو تینوں ہی دوست ہیں، جبکہ عزیر کو نورالعین پسند ہے، سو میری خاص دوستی ہما اور ربیہ میں سے کسی ایک سے ہوگی۔ عمر نے کہا، پہلے ٹیکسی پکڑتے ہیں، پھر اس کے بعد میں تم سے خاص دوستی کی ڈیفینیشن سننا چاہوں گا۔ چند ٹیکسی والوں سے کرایہ پوچھنے کے بعد ایک کے ساتھ مناسب کرایہ طے کر کے جب وہ ٹیکسی میں بیٹھنے لگے تو عمر نے عزیر سے کہا، تم آگے بیٹھ جاؤ، ہم پیچھے بیٹھتے ہیں تاکہ بات کرتے ہوئے آسانی ہو۔ جب ٹیکسی چل پڑی تو عمر نے کہا، رضوان بھائی آپ ذرا خاص دوست اور خاص دوستی پہ روشنی ڈالیے گا۔ رضوان نے کہا، یار خاص دوست وہ ہے جس کے لیے آپ ہی سب کچھ ہوں، وہ آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو، تو اس سے آپ کی خاص دوستی ہو جاتی ہے۔ عمر، چلو دیکھتے ہیں کہ کتنے دن بعد آپ کو آپ کی خاص دوست سے مار پڑتی ہے۔ اگر مار نہ پڑی اور تیری خاص دوست تمہاری امیدوں پہ پوری اتری تو تیری آخرت تو خراب ہوگی ہی، ساتھ میری آخرت بھی خراب کرے گا، کیونکہ تیرے اور ان کے بیچ میں رابطہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ رضوان بولا، یعنی تو ہے ہی پیسمسٹ، ہمیشہ گلاس کو ہاف ایمٹی ہی دیکھیں، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کیا پتہ ہماری شادی ہو جائے اور ہمارے بچے ہوں اور وہ بہت نیک ہوں، جتنی نیکیاں وہ کریں گے ان کا ثواب تجھے بھی ملے گا، تو تیری آخرت سنور جائے گی اور میری بھی۔ عزیر نے کہا، رضوان بھائی تمہارے بچوں سے نیکی کی امید کرنا ایسے ہی ہے جیسے عام مکھی سے شہد کی امید رکھنا۔ اور تینوں کے کہے بلند ہوئے۔ سعید صاحب کھانا کھانے کے بعد اپنے روم میں آئے تو مسز سعید نے کہا، آپ زیادہ تھکے ہوئے تو نہیں؟ نہیں تھکا ہوا تو نہیں ہوں۔ کیوں، کیا بات ہے؟ میں آپ سے سارہ کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ سعید صاحب بولے، آپ ابھی تک اس رات والی بات کے متعلق پریشان ہیں؟ مسز سعید بولی، جی نہیں، میں اس کی شادی کے متعلق آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ ماشاء اللہ 25 سال کی ہو رہی ہے، اب ہمیں اس کی شادی کے متعلق سوچنا چاہیے۔ سعید صاحب، میں خود کچھ دن سے اس بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن آپ سے ذکر اس لیے نہیں کیا کہ میں خود کسی نتیجے پہ پہنچ نہیں سکا۔ اس کی شادی کا سوچ کر ہی دل ڈوبنے لگتا ہے۔ مسز سعید، لیکن ہم نے ایک نہ ایک دن اس کی شادی تو کرنی ہی ہے۔ اگر عمر نکل گئی تو کوئی اچھا رشتہ نہیں ملے گا، اور پھر کسی ایسے رشتے کے لیے ہاں کرنی پڑ جائے گی جسے عام حالات میں ہم کبھی کنسیڈر ہی نہ کرتے۔ تو سمجھداری اسی میں ہے کہ اب ہم اس کا رشتہ طے کر دیں، شادی چاہے 1-2 سال بعد بھی کی جائے۔ سعید صاحب، آج مکرم صاحب نے بھی اسی متعلق بات کی ہے، وہ اپنے بیٹے معظم کا رشتہ سارہ سے کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ کے بچے میرے دیکھے بالے ہیں، لیکن میں سارہ کی مرضی کے بنا نہیں کر سکتا، اور میں سارہ کے کسی فیصلے پر اثر انداز بھی نہیں ہونا چاہتا، کیونکہ زندگی اس کی ہے تو فیصلہ کرنے کا اختیار بھی اسے ہونا چاہیے۔ تو مکرم صاحب نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ ہمیں سارہ کے فیصلے پہ اثر انداز نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہتر فیصلہ کرنے کے لیے دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع دینا چاہیے۔ تو انہوں نے سجیشن دی ہے کہ سارہ کو گھومنے پھرنے کے لیے US بھیج دیا جائے، وہاں اکٹھے ٹائم سپینڈ کریں گے تو شاید انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد آپ سارہ سے پوچھیے گا، US سے واپسی پر آپ اس سے اس بارے میں پوچھیے گا، پھر اس کی جو رائے ہوگی ہم اسے من و عن قبول کر لیں گے۔ مسز سعید بولی، سارہ نے معظم کو ہمیشہ بھائی سمجھا ہے، وہ اسے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ سعید صاحب بولے، پہلے کی بات اور تھی، تب اسے بھائی ہی سمجھنا چاہیے تھا، لیکن اگر وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے اور آپ کو بتایا ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ مسز سعید،
نہیں، وہ کہتی ہے کہ وہ ہمیں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی۔ سعید صاحب بولے، کاش ایسا ہو سکتا۔ مسز سعید، ہم کسی کو گھر داماد بھی تو بنا سکتے ہیں۔ سعید صاحب، کوئی بھی اچھا خاندان اپنے بیٹے کو گھر داماد بننے کی اجازت نہیں دے گا، اور جو اچھے خاندان کا نہ ہو وہ گھر داماد بننا بھی چاہے تو ہم اسے گھر داماد بنانا نہیں چاہتے۔ مسز سعید، تو پھر آپ اسے یو ایس بھیجنے کا سوچ رہے ہیں؟ سعید صاحب، ہاں، میرے خیال میں یہی بہتر ہوگا۔ میں اتنے دنوں کے لیے تو جا نہیں سکتا، لہٰذا آپ دونوں اکیلی چلی جائیں۔ میں ایک بات اور سوچ رہا تھا، سارا نے کبھی کسی لڑکی کا ذکر تک نہیں کیا، کبھی کسی لڑکی کے ساتھ دوستی نہیں کی، حالانکہ اس پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ اچانک اس نے ایک لڑکے کو جاب کا کہا، ہو سکتا ہے وہ اسے پسند کرتی ہو۔ میں اس لڑکے کو بلا کے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ مسز سعید، آپ ملے ہیں اس سے؟ آپ کو لڑکا دیکھنے میں کیسا لگا؟ سعید صاحب، ملا تو نہیں ہوں، بس دیکھا ہے اسے، شکل و صورت سے شریف لگ رہا تھا۔ مسز سعید، آپ اس طرح کریں کہ اس کے بارے میں مکمل چھان بین کروائیں، کہاں سے ہے، خاندان کیسا ہے، ایکٹیویٹیز کیا ہیں، اور اگر آپ کو اس کے خلاف کوئی غلط بات معلوم نہیں ہوتی اور آپ اس کی ایکٹیویٹیز سے بھی مطمئن ہیں تو آپ اسے ہمارے ساتھ یو ایس بھیج دیجیے گا، اور میں وہاں پہ ان دونوں کے ساتھ سارا کا ایٹیٹیوڈ چیک کروں گی۔ سارا کا جھکاؤ جس طرف ہوا تو ہم اس کا رشتہ اس کے ساتھ کر دیں گے۔ سعید صاحب بولے، اسے کیا کہوں گا کہ میری بیٹی اور میری بیوی کے بیگ اٹھانے کے لیے ان کے ساتھ جاؤ؟ مسز سعید، آپ اس کے لیے کوئی آفیشیل کام نکال دیجیے گا۔ سعید صاحب نے کہا، 2 دن ہوئے ہیں اسے آئے ہوئے، ابھی تو اسے کمپنی کا اکاؤنٹ نمبر بھی یاد نہ ہوگا، آفیشیل کام کیا اس کے لیے نکالوں؟ مسز سعید بولی، کوئی تو حل نکل آئے گا، آپ بس اس کے بارے میں انویسٹیگیٹ کروائیں۔ اگلے دن عمر اپنے آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ اسے سعید صاحب کی سیکرٹری کی کال آئی، اور اس نے کہا کہ سعید صاحب اسے اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ عمر اپنی ٹائی درست کرتا ہوا اٹھا اور سعید صاحب کے آفس کے دروازے پہ جا کے رکا، ایک گہری سانس لی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ میں کم ان سر؟ سعید صاحب نے سر کی جنبش سے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ عمر نے سلام کیا۔ سعید صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیسے ہو نوجوان؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں سر۔ سعید صاحب، کام کیسا جا رہا ہے؟ عمر، بہت اچھا جا رہا ہے سر، آئی ایم کوئک لرنر۔ سعید صاحب، اچھی بات ہے، پہلے میں مصروف تھا اس وجہ سے تم سے ملاقات نہیں ہو سکی، آج وقت ملا تو سوچا تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے۔ عمر نے کہا، سر میرا تعلق ڈی جی خان سے ہے، میرے والد ایک زمیندار تھے، میرے والدین کی ڈیتھ ہو چکی ہے، میرے 2 بھائی تھے، میں ان دونوں سے چھوٹا ہوں، جو مجھ سے بڑے ہیں ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، جو سب سے بڑے بھائی ہیں وہ بھی لاپتہ ہیں۔ سعید صاحب، بہت افسوس ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کے والدین اور بھائی کی مغفرت فرمائے۔ عمر نے کہا، آمین۔ سعید صاحب نے کہا، آپ کے والدین اور بھائی کی اموات کیسے ہوئیں؟ کیا طبی موت تھی یا کوئی حادثہ پیش آیا تھا؟ اور آپ کے بھائی کیسے لاپتہ ہوئے؟ عمر نے جواب دیا، ہمارے دور پار کے کچھ رشتہ دار تھے جن کے ساتھ ہمارا زمین کا تنازع تھا، ہم کیس جیت گئے تو انہوں نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے ہمارے گھر میں گھس کر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ میرے بڑے بھائی اس وقت گھر پہ موجود نہ تھے، اس لیے ان کی جان بچ گئی، لیکن ان سے چھوٹے بھائی اور میرے والدین اس فائرنگ میں قتل ہو گئے۔ تب میں یہاں اسلام آباد میں تھا، اس وقت میں ایم بی اے فائنل سیمسٹر کے پیپرز کی تیاری کر رہا تھا، اس لیے میں بھی بچ گیا۔ میرا بھائی جو زندہ بچ گیا تھا اپنی جان بچانے کے لیے اب تک روپوش ہے۔ مخالفین نے پولیس کو رشوت دے کر ایف آئی آر بھی انہی کے خلاف کٹوا دی تھی۔ سعید صاحب، تو آپ موقع پہ نہیں تھے، آپ تو مدعی بن جاتے۔ عمر نے کہا، ایسا تو تب ہوتا اگر پولیس سے کسی اچھائی کی امید ہوتی، میں اپنے والدین اور بھائی کی جنازے میں بھی نہ جا سکا کیونکہ میرے بھائی نے مجھے کال کر کے واپس جانے سے منع کیا تھا اور کہا کہ جب تک میں نہ کہوں تم واپس اپنے گاؤں نہیں جاؤ گے اور کسی سے رابطہ بھی نہیں رکھو گے۔ اس کے بعد سے ان کا نمبر آف ہے۔ سعید صاحب، کیا آپ کے بھائی نے آپ سے دوبارہ کبھی رابطہ کیا؟ عمر، جی نہیں، میرا ان سے کبھی رابطہ نہیں ہوا، ان کا موبائل تب سے اب تک آف جا رہا ہے، میں نے کبھی اپنا نمبر چینج نہیں کیا اور نہ ہی اپنے موبائل کو کبھی آف ہونے دیا کہ کیا پتہ کسی دن ان کی کال آ جائے۔ سعید صاحب، اللہ تعالیٰ آپ دونوں بھائیوں کو ملائے اور آپ کے والدین اور مرحوم بھائی کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ عمر، آمین۔ سعید صاحب بولے، سارا کو ان سارے واقعات کا علم ہے؟ عمر،
نہیں سر، مس سارا اور میں صرف ایک بار ہی ملے ہیں۔ اگر پہلے بھی ملے ہوتے تو میں ان کو نہ بتاتا، کیونکہ میں نے کبھی کسی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ مجھے خود سے شرم آتی ہے کہ میں اپنی جان بچانے کی خاطر اپنے ماں باپ کی جنازوں کو کندھا تک نہ دے سکا۔ سعید صاحب: اس میں شرمندگی کی کوئی بات نہیں۔ ایک باپ ہونے کے ناطے میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے ماں باپ تمہارے اس فیصلے پر خوش ہوئے ہوں گے۔ ان کے نزدیک تمہاری زندگی ان کے کندھوں کو جنازہ دینے سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ تم ان کے جنازوں کو کندھا دینے جاتے اور پھر تمہارا اپنا جنازہ اٹھتا۔ تھوڑی دیر بعد سعید صاحب پھر بولے: میں حیران ہوں کہ تمہارے بھائی تمہارے پاس کیوں نہیں آئے؟ تم دو ہوتے تو زیادہ محفوظ ہوتے۔ عمر نے کہا: بھائی نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہارے پاس آیا تو تمہیں بھی خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے دشمن میرے بھائی کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، مگر مجھے نہیں۔ اگر وہ میرے پاس آتے تو ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہ مجھ تک بھی پہنچ جاتے۔ بھائی نے کہا تھا کہ وہ بدلہ لینے کے لیے واپس آئیں گے، اور جب تک وہ مجھ سے رابطہ نہیں کریں گے میں اپنے گاؤں نہ جاؤں۔ سعید صاحب: بھائی تم نے تو مجھے پریشان ہی کر دیا ہے، میں بالکل ایسی کسی بات کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ اگر تمہیں کسی قسم کا خطرہ ہے تو میں تمہیں سیکورٹی پرووائڈ کر سکتا ہوں۔ حاجی صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ عمر: سر میرے لیے جاب بہت بڑا مسئلہ تھی، وہ آپ نے اور مس سارا نے حل کر دیا ہے، میں اس کے لیے آپ کا بہت احسان مند ہوں۔ مجھے شروع میں جان کا خطرہ تھا، مگر اب نہیں، کیونکہ وہ مجھے اپنے لیے خطرہ نہیں سمجھتے۔ سعید صاحب: ٹھیک ہے، اگر پھر بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے کہہ سکتے ہو۔ عمر شکریہ ادا کر کے باہر چلا گیا۔ سعید صاحب نے عمر کے جانے کے بعد آئی جی آفس کا نمبر ملایا۔ کال ریسیو ہوئی تو کہا: میں سعید الرحمان بات کر رہا ہوں، آئی جی صاحب سے بات کروائیں۔ کال ریسیو کرنے والے آفیسر نے سعید صاحب کو ہولڈ کرنے کا کہا اور انٹر کام پہ آئی جی صاحب سے بات کی: سر، کوئی سعید الرحمان صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آئی جی صاحب نے کال ٹرانسفر کرنے کی اجازت دی۔ تھوڑی دیر بعد جب کال ٹرانسفر ہوئی تو آئی جی صاحب مخاطب ہوئے: سعید صاحب، بڑے دنوں بعد یاد کیا، کہاں مصروف ہوتے ہیں؟ سعید صاحب: اکرام بھائی بچوں کے لیے روزی روٹی کمانے میں مصروف رہتے ہیں، آپ لوگوں کی طرح سرکار کی طرف سے ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ آئی جی اکرام نے کہکا لگاتے ہوئے کہا: مطلب یہاں پہ کوئی کسی سے خوش نہیں؟ چلیں بتائیے کیسے یاد کیا؟ سعید صاحب: مجھے ایک بندے کا پراپرلی بیک گراؤنڈ چیک کروانا ہے۔ اکرام صاحب بولے: کیا بات ہے، کوئی پریشان کر رہا ہے آپ کو؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں، ایک نیا انٹرنی رکھا ہے، میں اس کے بارے میں تھوڑا سا سسپیشیس ہوں۔ آئی جی صاحب بولے: اوکے، آپ اپنے سٹاف کو کہہ دیں کہ میرے سٹاف کو اس لڑکے کا نام اور سی این آئی سی نوٹ کروا دیں، میں آج ہی انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کر دوں گا۔ سعید صاحب نے شکریہ ادا کر کے کال بند کر دی۔ آئی جی صاحب نے کال بند کرنے کے بعد انٹر کام پر اپنے سٹاف سے کہا: سعید صاحب کے آفس سے جس بندے کا نام اور سی این آئی سی شیئر کیا جائے اس کی چھان بین کسی کے ذمہ لگا دو، اور تاکید کرنا کہ یہ کام آج ہی مکمل ہو جانا چاہیے۔ سارا اپنے کمرے سے باہر نکلی تو مسز سعید اس کے دروازے کے عین سامنے کھڑی تھیں۔ سارا کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا: میں تمہیں جگانے آ رہی تھی، لیکن تم تو پہلے ہی جاگ چکی ہو۔ سارا: جی امی، جاگ چکی ہوں۔ رات کو میری ایک دوست نے ویڈیو بھیجی تھی ایک بچے کی جسے کینسر ہے، اس کے پیرنٹس کے پاس اس کا علاج کروانے کے لیے پیسے نہیں، میں اس بچے سے ملنے اور اس کے پیرنٹس کو اس کے علاج کے لیے پیسے دینے جانا چاہتی ہوں۔ مسز سعید: ان کے گھر کا پتہ بتایا گیا تھا ویڈیو میں؟ سارا: جی امی، پتہ اور نمبر دیا گیا تھا۔ مسز سعید: تو پھر کال کر کے ان سے اکاؤنٹ نمبر لے لو اور پیسے آن لائن ہی بھیج دو۔ سارا: کیوں امی، کہیں جانا ہے کیا؟ مسز سعید: نہیں جانا تو نہیں، لیکن کچھ اہم باتیں ڈسکس کرنی ہے تم سے۔ سارا: ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتی ہیں۔ مسز سعید اور سارا نیچے ڈائننگ ٹیبل کی طرف چل پڑی۔ سارا نے پوچھا: کیا بات کرنی تھی آپ نے؟ مسز سعید: ہاں بتاتی ہوں، پہلے ناشتے کے لیے کہہ دوں، تمہارے لیے کیا چیز بنواؤں؟ سارا: انڈا سلائس اور چائے۔ مسز سعید: جوس پیا کرو، چائے سے کیا نکالتی ہو؟ سارا: وہی جو جوس سے نہیں نکل سکتا۔ مسز سعید کچن میں خانسامہ کو ناشتے کا بتا کر ڈائننگ ٹیبل پر آ کر سارا کے ساتھ بیٹھ گئیں اور کہا: رات کو تمہارے ابو کو تمہاری ذہنی کیفیت کا بتایا تو وہ بھی پریشان ہو گئے، پھر انہوں نے سجیسٹ کیا کہ ایسا کیوں نہ کرے کہ تم کچھ دن کے لیے امریکہ چلی جاؤ، گھوم پھر لوگی تو ذہنی سکون ملے گا۔ سارا بولی: میں اکیلی؟ مسز سعید: تم اور میں جائیں گے، تمہارے ابو کام کی وجہ سے نہیں آ سکیں گے۔ سارا: لیکن امی، نیو یارک میں تو اس وقت شدید برف باری ہوگی۔
مسز سعید: ہم اپنے گھر میں نہیں جائیں گے، کسی اور اسٹیٹ چلے جائیں گے جہاں زیادہ سردی نہ ہو، لاس اینجلس یا فلوریڈا وغیرہ۔ ویسے نیو یارک والا فارم ہاؤس تمہاری ضد پر لیا تھا۔ سارا: امی مجھے تو برف باری پسند ہے، میرا تو بس چلے تو سارا سال ہی برف باری ہوتی رہے، میں تو آپ کے لیے کہہ رہی تھی۔ مسز سعید: تو بس پھر ٹھیک ہے، تم تیاری کرو، ہفتے کے اندر اندر ہی چلتے ہیں۔ سارا: امی ماہین کو بھی نہ کہہ دوں کہ وہ بھی ساتھ چلے؟ اگر وہ مان گئی تو زیادہ مزہ آئے گا۔ مسز سعید: اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے، اگر وہ چلی جائے تو میری تو مشکل ہی حل ہو جائے گی، مجھے اتنی سردی میں پھر تمہارے ساتھ باہر نہیں جانا پڑے گا۔ جانا تو آپ کو پڑے گا، اگر وہاں کمرے میں رہنے کے لیے جانا ہے تو جانے کا فائدہ۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ذرا کم نکلنا پڑے، میں ماہین کو کال کر کے اسے آنے کا کہتی ہوں۔ اتنے میں ان کی ملازمہ ناشتہ لے کر آ گئی۔ مسز سعید نے کہا: پہلے ناشتہ کر لو، پھر بات کر لینا ماہین سے۔ امی زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی، یہ کہہ کر اس نے ماہین کو کال ملا دی۔ ماہین نے کال ریسیو کی اور کہا: تم کب سے الارم کا کام دینے لگی؟ سارا: 10 بجے کا الارم لگا کے سونے والوں کو الارم سے نہیں ایک جگ پانی سے جگاتے ہیں۔ ماہین: مجھے پتہ ہے، جتنی تم صبح اٹھ کر اذانیں دیتی ہو۔ سارا: نہ تو میں مرد ہوں اور نہ ہی مرغا، تو اذانیں کیوں دوں؟ اچھا سنو، امی اور میں امریکہ جا رہے ہیں، تم بھی آؤ، تم آؤ گی تو مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ ماہین: کیا معظم بھائی سے ملنے جا رہی ہو؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ان کے لیے اتنی دیوانی ہو، میں نے تو کل یوں ہی ذکر کیا تھا، بھلا تم تو سیریس ہی ہو گئی۔ سارا: لگتا ہے تم ابھی تک خواب دیکھ رہی ہو، آنکھیں کھولو ماہین بی بی۔ ماہین: آنکھیں ہی تو کھل گئی ہیں میری، شکل سے کتنی سادہ اور معصوم لگتی ہو۔ سارا: الحمدللہ میں تو ہوں ہی معصوم، پوچھ لو میری امی سے۔ یہ کہہ کر اس نے موبائل مسز سعید کو دے دیا۔ مسز سعید نے موبائل لے کر کہا: تم دونوں کی نوک جھونک ختم ہی نہیں ہوتی، جس بات کے لیے کال کی تھی وہ تو بیچ میں ہی رہ گئی۔ ماہین: سوری آنٹی، ہم بھی کیا کریں، نہ اس کے پاس کوئی ہے نہ میرے پاس جس کے ساتھ لڑوں۔ مسز سعید: اچھا تم اپنی امی ابو سے بات کرو اور تیاری کرو، سارے کے ابو چاہتے ہیں کہ اسی ہفتے چلے جائیں، انفیکٹ وہ تو ہمارے پاسپورٹ بھی لے گئے ہیں ویزا لگوانے کے لیے۔ ماہین: آنٹی میں ابھی امی ابو سے بات کرتی ہوں اور گھنٹے تک آ کر آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے اجازت ملی ہے یا نہیں، یا اور کون آ رہا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ہم تمہارا انتظار کریں گی۔ ناشتہ کرنے کے بعد سارا نے کینسر پیشنٹ بچے کے گھر کال کی اور ان سے اکاؤنٹ نمبر مانگا۔ ہم نے اکاؤنٹ کھلوا کے کیا کرنا تھا، 2 وقت کی روٹی ہی مشکل سے ملتی ہے۔ بہرحال پڑوسیوں کا اکاؤنٹ نمبر انہوں نے بھیج دیا۔ سارا نے 50,000 اس بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے اور دوبارہ ان کو کال کر کے کنفرم بھی کر لیا۔ اتنے میں ماہین آ گئی۔ سارا نے پوچھا: کیا بنا، انکل نے اجازت دی یا نہیں؟ ماہین نے منہ بنا کر کہا: یار میں اٹھ کر گئی تو ابو اور بھائی آفس جا چکے تھے، میں نے امی سے بات کی تو وہ تو بہت خوش ہوئیں، لیکن ابو کو کال کی تو انہوں نے پوری بات سنے بنا ہی ہاں کر دی۔ ماہین کی بچی، ڈرا ہی دیا تھا تو نے۔ اچھا بتاؤ کب کی ٹکٹس کروائیں، نیکسٹ ویک ڈیز میں یا ویکنڈ پہ؟ ماہین: ٹکٹس ہو جائیں گی، پورا ہفتہ پڑا ہے، پہلے وہاں کے ٹور کے بارے میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں، وہاں رہنا کہاں ہے، کہاں جانا ہے۔ سارا: ہمارے گھر میں رہیں گے، وہاں سے نیاگرا فالز 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے، اتنے بڑے جنگل میں ہمارا گھر ہے کہ اس جنگل سے نکلنے کے لیے بھی 1 گھنٹہ ڈرائیو کرنا پڑتا ہے۔ ان دنوں تو جادوئی موسم ہوگا، پورا جنگل 2-2 فٹ برف سے ڈھکا ہوا ہوگا، اور اگر تمہارا ملٹی انٹری ویزا ہوا تو ہم بائی روڈ کینیڈا بھی چلے جائیں گے۔ ماہین بولی: میں تو ملٹی انٹری ویزا بنوا لوں گی، لیکن انکل تو پاسپورٹ لے گئے ہیں، کیا تم نے انہیں بتایا تھا کہ تمہارا ملٹی ویزا لگوانا ہے؟ سارا: ابو کو پتہ ہے، انہیں بتانے کی ضرورت نہیں، اگر امی کا ملٹیپل انٹری ویزا نہ بھی ہوا تو میرا ضرور ہوگا، لیکن امی میرے ساتھ جا رہی ہیں تو چانسز یہی ہیں کہ ان کا بھی ملٹی انٹری ویزا ہوگا۔ میں جب بھی امریکہ جاتی ہوں تو کینیڈا ضرور جاتی ہوں، نیاگرا فالز کو صرف امریکہ والی سائڈ سے دیکھنے میں مزہ نہیں آتا۔ ماہین: اچھا صحیح ہے، لیکن میں تمہاری اس بات سے ایگری نہیں کرتی کہ ہم صرف نیو یارک میں ہی رہیں گے، کچھ دن کیلیفورنیا جائیں گے بھائی کے پاس، اگر وہ زیادہ مصروف نہ ہوئے تو میں پورا ٹور ان کو ساتھ لے کے رکھوں گی، تاکہ کچھ تو جیب ڈھیلی ہو ان کی۔ مسز سعید: ہاں یہ ٹھیک ہے، میں بھی کب سے نہیں ملی ان سے۔ ایسا کرتے ہیں کہ پہلا ویک اسے ہمارے پاس بلا لیتے ہیں، پھر اسے اپنے بزنس کو بھی دیکھنا ہوگا تو وہ پہلے ہفتے کے بعد واپس چلا جائے گا، اور ہم کینیڈا سے ہوئیں گے، پھر آخری ہفتہ ہم معظم کے پاس چلے جائیں گے۔
ماہین: بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، میں تو 100% ایگری کرتی ہوں آپ سے۔ تم کیا کہتی ہو سارا؟ سارا نے باری باری دونوں کی طرف غور سے دیکھا اور پھر کہا، آپ دونوں کو ٹھیک لگتا ہے تو ٹھیک ہے۔ مسز سعید: تم لوگ اس طرح کرو کہ شاپنگ کرو، کچھ گرم کپڑے اور جیکٹس خرید لو۔ سارا: امی ساری دنیا وہاں جا کر شاپنگ کرتی ہے، ہم یہاں سے شاپنگ کر کے وہاں لے جائیں۔ مسز سعید: بھائی اتنے تو لے لو کہ ایئرپورٹ سے نکلتے ہی فریز نہ ہو جائیں۔ کم از کم میرے لیے تو اونی اوور کوٹ اور گرم جوتے لے لو، مجھ سے تو وہاں کی سردی برداشت نہیں ہوتی۔ سارا: امی وہ ہم ابو کے ساتھ جا کر لیں گے، ایک تو انہیں پہچان بھی ہے اور دوسرا پنڈی کی مارکیٹ کا پتہ بھی۔ اسلام آباد سے یہ چیزیں نہیں ملیں گی کیونکہ اسلام آباد کے مالز میں صرف اسلام آباد کے لوگ ہی شاپنگ کرتے ہیں، اور یہاں اتنی سردی نہیں ہوتی کہ ایسے کپڑوں کی ڈیمانڈ ہو۔ لیکن پنڈی سے مل جائیں گی کیونکہ وہاں پہ ہر کوئی خریداری کرتا ہے، چاہے وہ شمالی علاقہ جات کے لوگ ہوں یا شمالی علاقہ جات ٹورزم کے لیے جانے والے لوگ۔ شام کو عمر آفس سے سیدھا یونیورسٹی پہنچ گیا اور اسی بینچ پر بیٹھ کر ابیرہ کا انتظار کرنے لگا جس پہ کل ابیرہ کے ساتھ بیٹھا رہا تھا۔ ابیرہ کچھ ہی سیکنڈ میں وہاں پہ آ گئی۔ ابیرہ کو آتا دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ ابیرہ اس کے پاس آ کر رکی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اس طرح دیکھا جیسے مدت کے بعد ایک دوسرے کو ملے ہوں۔ آخر ابیرہ نے ہی پہل کی اور کہا، میں آپ کو آنے کا بھی نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن کل آپ کے جانے کے بعد سے میں محسوس کر رہی تھی کہ اگر آپ سنڈے تک نہ آئے تو میرا کیا ہوگا۔ عمر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ چاہے جانے کا احساس اس قدر پیارا ہوتا ہے، یا شاید محبت دو طرفہ ہے اس لیے یہ احساس دگنا ہو گیا ہے۔ ابیرہ نے کہا، جی بالکل صحیح سمجھے ہیں آپ۔ عمر نے کہا، آپ کو ایسا کیوں لگا کہ شاید میں واقعی سنڈے تک نہ آؤں؟ بھلا جس شخص کی محبوبہ آپ ہوں اس کو آپ سے دور ہو کر چین کیسے آ سکتا ہے؟ بلیو می، میرا بس چلتا تو میں آپ کو کل جانے ہی نہ دیتا اور ساری رات بیٹھ کر آپ کی خوبصورت سیاہ آنکھوں کو دیکھتا، آپ کے کومل ہونٹوں کو دیکھتا، آپ کے گھنے لمبے بالوں کو دیکھتا، آپ کے حسین چہرے کو جی بھر کے دیکھتا۔ ابیرہ ہنسی اور کہا، شکر ہے میں چلی گئی ورنہ آپ نے تو پورا مینیو تیار کر رکھا تھا۔ عمر نے مسکرا کر کہا، تو کیا پورے مینیو سے کوئی بھی چیز آپ کو پسند نہیں آئی؟ ابیرہ نے کہا، پسند تو سب کچھ ہے لیکن فی الحال ہم دونوں کو پرہیزی کھانا کھانے کی اجازت ہے، تو اتنا اسپائسی مینیو تیار کر کے خود کو امتحان میں ڈالنے کا کیا فائدہ؟ عمر نے کہا، بات تو آپ کی بھی صحیح ہے مگر قسم سے آپ کی جدائی کا سوچ کر بھی دل ڈوبنے لگتا ہے۔ اور ایک اور بات کہوں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ کو میرے علاوہ کوئی اور دیکھے۔ کیا آپ میری خاطر حجاب کر سکتی ہیں؟ مجھے معلوم ہے ابھی سے ایسی پابندیاں لگانے سے میرا امیج کوئی اچھا نہیں ہوگا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں آپ پر ٹرسٹ نہیں کرتا، بس میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ ابیرہ بولی، میں پہلے بھی صرف چہرہ کھلا رکھتی تھی پر اب وہ بھی نہیں رکھوں گی۔ اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ مجھے کوئی دیکھے تو اپنے چہرے کو چھپاتے ہوئے مجھے خوشی ہوگی کہ آپ کی خاطر چھپا رہی ہوں، اور جتنی بھی دیر باہر رہوں گی اور حجاب کیے رہوں گی تو آپ کی یاد آتی رہے گی۔ عمر نے کہا، ہے قسم سے اگر آپ شادی کے بعد بھی اتنی ہی پیار کرنے والی اور بات ماننے والی رہیں تو میں سمجھوں گا کہ میرے لیے اس دنیا میں بھی جنت لکھ دی گئی ہے۔ ابیرہ بولی، مجھے اپنے حقوق بھی پتہ ہیں اور فرائض بھی، تو میں اپنے فرائض میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کروں گی، اس حد تک اچھے سے نبھاؤں گی کہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ ہاں لڑائی ہوئی تو حقوق پہ ہوگی، تو اس لڑائی کو اوائڈ کرنا آپ کا کام ہے۔ عمر نے کہا، میرا آپ کے سوا ہے ہی کون کہ اس کی وجہ سے آپ کی حق تلفی ہو سکے، لیکن اگر کبھی زیادتی، غلطی، کوتاہی ہو بھی گئی تو اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرنے اور سدھارنے میں پس و پیش سے کام نہیں لوں گا۔ ابیرہ نے کہا، مجھے اپنی عمر سے یہی امید تھی۔ اچھا آپ اپنی جاب کے بارے میں بتائیں، کیسی چل رہی ہے؟ عمر نے کہا، اچھی جا رہی ہے، آج تو باس نے بلوایا تھا، ان سے اچھی خاصی بات چیت ہوئی ہے۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ اگر مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک ان سے کہہ دیا کروں۔ یہ ساری باتیں تو دن کو ہوئیں، لیکن ایک بار پھر دوبارہ شام کو بھی بلوایا اور مجھ سے کہا کہ کیا تم نے پاسپورٹ بنوایا ہوا ہے؟ میں نے بتایا کہ بنا ہوا ہے میرا پاسپورٹ۔
تو انہوں نے کل پاسپورٹ لانے کا کہا ہے اور مجھے تاکید کی ہے کہ آفس میں کسی کو یہ بات نہ بتاؤں۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پاسپورٹ کا انہوں نے کیوں کہا ہے۔ انہیں میرے پاسپورٹ سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ عبیرہ پریشان ہو کر بولی، شاید وہ آپ کو ملک سے باہر بھجوانا چاہتے ہیں۔ آپ پلیز ملک سے باہر نہیں جائیے گا، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ عمر نے کہا، عبیرہ کیوں پریشان ہوتی ہیں آپ؟ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔